یا رسول اللہ۔ بنو سلیم قبیلے کا ایک شخص بوڑھا آدمی تھا، بابا، وہ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں آ گیا اور آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بنو سلیم قبیلے کا شخص ہوں، اور بنو سلیم وہ قبیلہ ہے کہ جنہوں نے نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں آ کر لوگوں نے کہا تھا اللہ کے محبوب ہمارا قبیلہ مسلمان ہونا چاہتا ہے، بلکہ ہو گیا ہے، آپ نہ کوئی اپنے اچھے اچھے قاری صحابہ وہ ہمارے ساتھ بھیج دیں، ہماری بستی میں چلے جائیں، ہمارے قبیلے میں چلے جائیں، اور وہاں جا کر جو لوگ مسلمان ہوئے ہیں انہیں دین کے مسئلے سکھا دیں، قرآن کریم سکھا دیں، نماز کیسے پڑھنی ہے یہ باتیں انہیں بتائیں، ہمارا سارا خاندان قبیلہ مسلمان ہو گیا ہے۔ انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں یہ بات کہی تو حضور علیہ السلام نے کچھ اپنے صحابہ کو ساتھ بھیج دیا۔ وہ جب مدینہ سے باہر نکلے نا تو صحابہ تھے 8 9 5 4 بندے، جتنے بھی نبی کریم علیہ السلام نے بھیجے تھے وہ لوگ زیادہ تھے۔ انہوں نے صحابہ کو کہا لو بھی سیدھے پدرے ہو جاؤ، اسی تے کوئی نہیں کلمہ پڑھیا، دھوکے سے تمہیں لائے ہیں، تمہیں یہاں کریں گے قتل۔ پھر ان ظالموں نے نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کو وہیں قتل کر دیا۔ نبی کریم علیہ السلام کو بڑا دکھ ہوا۔ اب اسی قبیلے کا بنو سلیم کا یہ بابا آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ بھوکھا 2 دن ہو گئے 3 دن ہو گئے، ایک لقمہ نہیں کھا سکا۔ پیچھے قبیلے کا پس منظر دیکھو کون لوگ ہیں۔ کہنے لگا سواری کوئی نہیں ہے، پیدل آیا ہوں، اور یا رسول اللہ میرا لباس آپ کے سامنے ہے، تن پہ اچھے کپڑے بھی کوئی نہیں ہیں، کپڑے بھی چاہیے، کھانا بھی چاہیے، سواری بھی لینے آیا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تیرے خاندان والوں نے تو جو کیا ہے وہ تمہیں پتہ نہیں ہے؟ یہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شان رحمت کیسی ہے۔ صحابہ کو فرمایا ہاں بھائی کوئی بندہ ایسا ہے جو اسے سواری کے لیے اونٹ دے دے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ میرے پاس ایک اونٹنی ہے، چلنے میں بہت تیز ہے، آپ کے حکم کے مطابق اس بوڑھے شخص کو میں وہ اونٹنی سواری کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ فرمایا اسے کپڑے چاہیے۔ حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنے سر سے عمامہ اتارا، اس کے لباس کا انتظام کر دیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی اسے کھانا بھی چاہیے، کون شخص ہے جو اسے آج کھانا دے؟ اب وہ وقت تھا کہ جب صحابہ کے اپنے گھروں کے اندر کئی دن کھانا نہیں پکتا، سارے صحابہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے کون ہے جو اسے کھانا دے گا؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سلمان۔ جی یا رسول اللہ۔ فرمایا اس بزرگ بوڑھے کو بابے کو ساتھ لے جاؤ، مدینہ پاک کے اندر مہاجرین انصار کے گھروں میں لے جاؤ، جہاں سے بھی ہو سکے اسے کھانا ضرور کھلا کے لانا۔ حضرت سلمان فارسی ساتھ لے کے چلے، ایک دروازے پہ دستک دی، دوسرے پہ دستک دی کہ ایک مہمان ہے جو نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں آیا، اسے کھانا چاہیے۔ جواب ملا، دوسرے گھر سے بھی جواب ملا، تیسرے دروازے پہ دستک دی، کوئی جواب نہیں آیا، نہ ہاں نہ کچھ نہیں۔ سلمان فارسی کھڑے رہے۔ اس بوڑھے شخص نے کہا سلمان مجھے بڑی بھوک لگی ہے، اگر یہاں سے نہیں ملتا کسی اور گھر سے مجھے لے کر دو، مر جاؤں گا، جلدی کرو، بھوک لگی ہے، 2 دن ہو گئے کچھ نہیں کھایا، میری عمر دیکھو کتنی ہو چکی، برداشت نہیں ہو سکتا مزید۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے بابا جی چپ کر کے کھڑے رہیں، تمہیں پتہ ہے جس دروازے پہ دستک دی ہے یہ کس کا دروازہ ہے؟ اس بوڑھے شخص نے کہا میں تو نہیں جانتا کس کا ہے۔ حضرت سلمان فارسی بتانے لگے یہ نبی کریم علیہ السلام کی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا کا دروازہ ہے۔ میں بھی کسی امید سے یہاں کھڑا ہو گیا ہوں، مجھے پتہ ہے پورے مدینہ پاک کے لوگوں کا کیا حال ہے،
مجھے یقین ہے کہ اگر اس دروازے سے تجھے کچھ نہ ملا تو سارا مدینہ ایک ایک گھر چھان ماریں گے، کچھ نہیں ملنا، جو ملے گا نا تو اسی دروازے سے ہی ملے گا۔ اتنی دیر میں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے پوچھا حضرت سلمان فارسی سے، چچا جی کیا کام ہے؟ بتایا کہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں مہمان آیا ہے، اسے کھانے کی شدید ضرورت ہے۔ اب سیدہ نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، ہمارے گھر میں تو کچھ نہیں ہے، ہم نے تو 2 دن ہو گئے خود ہی کچھ نہیں بنایا، ہمیں کتنے جواب آتے ہیں، کسی کو ٹرکھانا ہو، خالی بھیجنا ہو، ہزاروں جواب ہیں بندے کے پاس۔ سیدہ سلام اللہ علیہا نے اپنی ردائے تطہیر، چادر تطہیر اٹھائی اور جا کر حضرت سلمان فارسی کو دی، چچا جی یہ لے جائیں، مدینہ پاک کے اندر فلاں شمعون نامی ایک یہودی ہے، اس کے پاس میری چادر لے جاؤ۔ اسے چادر دکھا کے کہنا جتنے کی ہے نہ رکھ لیں، پیسے دے دیں، اس بابا جی کے لیے فوراً کھانے کا انتظام کرو۔ حضرت سلمان فارسی نے چادر لی، شمعون یہودی کے پاس پہنچے، کہا یہ چادر ہے، اسے رکھ لیں، جتنے پیسے کی ہے اتنے پیسے دے دیں۔ وہ شمعون یہودی پوچھنے لگا یہ چادر ہے کس کی؟ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں تمہیں اس سے کیا غرض، تم مال دیکھو، چادر دیکھو، جتنے کی بنتی ہے پیسے دو۔ کہنے لگا نہیں پہلے بتاؤ کس کی ہے، کس کی ہے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے یہ رسول اللہ کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کی چادر ہے۔ اس نے کہا سلمان جتنے چاہو پیسے لے جاؤ، کھانا لے جاؤ، لیکن دیر نہ کرنا، مجھے جلدی جلدی رسول اللہ کا کلمہ پڑھا کے پہلے مسلمانوں میں شامل فرما لو۔ حضرت سلمان فارسی پوچھتے ہیں شمعون سے ہم نے تو تیری منت نہیں کی کہ تو کلمہ پڑھ، کیوں کلمہ پڑھ رہا ہے، کیا وجہ ہے تجھے؟ ہم نے کو کہا ہے کہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوں، ہم تو اپنی ضرورت کے لیے آئے ہیں۔ وہ شمعون کہنے لگا ہماری کتاب میں لکھا ہے اللہ کے آخر الزمان نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی عطا، آپ کی سخاوت، آپ کی عنایات، اس کی تو حد ہی نہیں ہوگی۔ ہماری کتاب میں لکھا ہے اللہ کے نبی کی بیٹی بھی اتنی سخاوت کرنے والی ہوگی کہ ایک دفعہ ایک غیر مذہب بھوکے شخص کے لیے اپنے سر کی چادر اتار کے بھی دے دے گی تاکہ آنے والے کو روٹی ضرور کھلا دی جائے۔ شمعون کہنے لگا جب میری کتاب کی بات بھی سچی ثابت ہو گئی، رسول اللہ کی بیٹی کی چادر بھی میرے پاس پہنچ گئی، اب میں اگر رسول اللہ کا کلمہ نہ پڑھوں تو مجھ سے زیادہ ناہنجار کون ہو سکتا ہے، مجھے جلدی کلمہ پڑھاؤ۔ کلمہ وہی پڑھایا گیا، اس نے پیسے پیش کیے، ادب و احترام کے ساتھ ردائے تطہیر بھی واپس کر دی گئی۔ اب جو پیسے ملے تھے نا اس کا کھانا شانہ دے دیا، اس بوڑھے شخص کو کھلا دیا گیا، کچھ پیسے بچ گئے۔ حضرت سلمان فارسی نے آ کے دوبارہ پھر دروازے پہ دستک دی، کہا سیدہ اس بوڑھے کا پیٹ بھی بھر گیا، جس یہودی کے پاس آپ نے بھیجا تھا اللہ نے اسے ایمان کی دولت بھی عطا فرما دی، یہ کچھ پیسے بچ گئے، چادر بھی واپس آ گئی ہے، پیسے کچھ بچ گئے، اسے رکھ لیں۔ اسلامی تاریخ کے سینے پہ یہ جملہ چاند کی چمک سے بھی زیادہ روشن دان چمکتا ہے کہ سیدہ پاک نے فرمایا تھا چچا جی ہم رسول اللہ کے خاندان والے ہیں، جو چیز ایک دفعہ دے دیں واپس نہیں لیا کرتے، گھر کے جیسے بھی حالات ہوں گے یہ 7 پیسے بھی اسی بوڑھے بابے کو ہی دے دیے جائیں۔